بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم
به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من المیت ویخرج اور کون نکالتا ہے المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون تو کیوں فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال انا تصرفون کذالک حقت ثابت ہو چکی ہے کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. قل آپ فرمائیے هل کیا ہے من شرکائکم کوئی تمہارے شریکوں میں من یبدأ جو پہلی بار جو پہلی بار کرے الخلق تخلیق یا پہلی بار یا ابتدائی طور پر الخلق تخلیق کرے ثم یعید پھر اسے بنا کے بعد دوبارہ بنائے. قل اللہ آپ ہی فرمائیے وہ اللہ ہے یبدأ جو ابتدا بنائے جو اولاً بناتا ہے الخلق خلق کو ثم یعیدہ پھر دوبارہ بنائے گا اس کو فأنا تؤفکون قل هل من شرکائکم تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یہدی جو راہ دکھائے الی الحق حق کی. قل اللہ آپ فرمائیں گے یا آپ فرمائیے اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے للحق حق کی. افمن یہدی تو کیا جو ہدایت دے الی الحق حق کی طرف احق وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کے پیچھے چلا جائے ام من لا یہدی یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے. یا اس سے یا وہ جو خود نہ راہ پائے الا ان یہدا مگر یہ کہ کوئی اسے راہ دکھائے یا ہدایت دے. ہاں فما لکم تو کیا ہوا تمہیں کیف تحکمون کیسا تم حکم لگاتے ہو وما یتبع اور نہیں چلتے اکثرہم ان کی اکثر ان کے اکثر یا ان کی اکثریت الا ظنا مگر گمان پر ان الظن بے شک محض گمان لا یغنی نہیں کام لیتا من الحق حق کا شیئا کچھ. ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جانتا ہے بما یفعلون جو وہ کرتے ہیں. وما کان اور نہیں شان
هذا القرآن اس قرآن کی أن يفترى کہ وہ پڑھ لیا جائے من دون الله بغیر اللہ کے اتارے ولكن اور ہاں لیکن تصدیق الذي وہ تصدیق ہے کتاب کی بين يدي جو اس سے اگلی ہے وتفصيل الكتاب اور تفصیل ہے اس کتاب کی لا ريب فيه اس میں کچھ شک نہیں من رب العالمين رب العالمین کی طرف سے ہے أم يقولون افتراه کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو نے خود نے پڑھ لیا ہے أم يقولون کیا یہ کہتے ہیں کہ افتراه رسول نے خود ہی پڑھ لیا ہے قل فأتوا آپ فرمائیے تم لے آؤ بسورة کوئی ایک صورت مثله اس جیسی وادعوا اور بلا لو من استطعتم جس کو بھی بلا سکو من دون الله سوائے اللہ کے إن كنتم صادقين اگر تم سچے ہو بل كذبوا بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما لم يحيطوا اسے ناقابو پایا بعلمه جس کے علم پر ولما اور ابھی نہیں يأتهم اور ابھی نہیں آیا ان کے پاس تأويل اس کا انجام كذلك یوں كذب الذين جھٹلایا تھا ان سے من قبلهم انہوں نے فانظر تو دیکھو كيف کیسا كان ہوا عاقبة انجام الظالمين ظالموں کا ومنهم اور ان میں من يؤمن به کوئی ایمان لاتا ہے اس پر ومنهم اور ان میں من لا يؤمن به کوئی نہیں ایمان لاتا اس پر وربك أعلم اور تمہارا خوب جانتا ہے بالمفسدين فسادیوں کو وإن كذبوك اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں فقل تو آپ فرمائیے لي عملي میرے لیے میرا عمل ولكم عملكم اور تمہارے لیے تمہارا عمل أنتم بريئون تم الگ ہو مما أعمل میرے عمل سے وأنا بريء اور میں بیزار ہوں مما تعملون تمہارے اعمال سے ومنهم اور ان میں من کچھ وہ ہیں يستمعون جو قرآن لگا کر سنتے ہیں إليك تمہارے طرف أفأنت تو کیا تم تسمع الصم سنا دو گے بہروں کو ولو كانوا اور اگرچہ وہ لا يعقلون نہ سمجھتے ہوں ومنهم اور ان میں من ينظر کوئی دیکھتا ہے إليك آپ کی طرف أفأنت تو کیا آپ تهدي العمي راہ دکھاؤ گے اندھوں کو اندھوں کو ولو كانوا لا يبصرون اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں إن الله بے شک اللہ لا يظلم الناس نہیں ظلم کرتا لوگوں پر شيئا ولكن الناس لوگ ہی أنفسهم اپنی جانوں پر يظلمون ظلم کرتے ہیں ويوم يحشرهم اور جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ كأن لم يلبثوا گویا کہ وہ ٹھہرے ہی نہ تھے دنیا میں إلا ساعة مگر ایک گھڑی من النهار دن کی يتعارفون وہ پہچان رہے ہوں گے بينهم آپس میں ایک دوسرے کو قد خسر الذين بے شک نقصان دے رہے ہو كذبوا جھٹلایا نہ ڈرایا بلقاء الله اللہ کی ملاقات کو وما كانوا مهتدين اور بنا دے ہدایت یافتہ وإما نرينك اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذي کچھ اس میں سے جو نعدهم انہیں ہم وعدہ دیتے ہیں أو نتوفينك یا ہم بلا لیں آپ کو فإلينا تو ہماری طرف مرجعهم انہیں پلٹ کر آنا ہے ثم الله شهيد پھر اللہ گواہ ہے على ما يفعلون ان کے افعال پر ولكل أمة اور ہر امت کے لیے رسول ایک رسول ہوا
فَإِذَا جَاءَ اور جب آیا رَسُولُهُمْ ان کا رسول قُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ایسا کر دیا جاتا ان میں بِالْقِسْطِ انصاف کا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جاتے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَىٰ کب آئے گا هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو قُل لَّا أَمْلِكُ آپ فرما دو میں نہیں مالک لِنَفْسِي اپنی جان کے ضَرًّا نقصان وَلَا نَفْعًا اور نہ نفع کا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جو چاہے اللہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ہر لوگ یا حکمت کا ایک وعدہ ہے إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آئے گا ان کا وعدہ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ تو نہ پیچھے ہٹیں گے سَاعَةً ایک گھڑی وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ آگے بڑھیں گے قُلْ أَرَأَيْتُمْ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ إِنْ أَتَاكُمْ اگر آئے تم پر عَذَابُهُ اس کا عذاب بَيَاتًا رات أَوْ نَهَارًا یا دن کو مَاذَا يَسْتَعْجِلُ تو کون سی چیز ہے جلدی مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ جس کی مجرموں کو ثُمَّ تو کیا پھر إِذَا مَا وَقَعَ جب وہ واقع ہو چکے گا آمَنْتُمْ بِهِ تو یقین کرو گے اس کا الآن تو کیا آپ مانتے ہو وقد كنتم به تم تو تھے پہلے اس کی تستعجلون جلدی مچا رہے تھے ثم قیل پھر کہا جائے گا للذین ظلموا ظالموں سے ذوقوا چکھو عذاب الخلد عذاب ہمیشہ کا هل تجزون نہ ملے گا تمہیں بدلہ الا بما کنتم وہی جو تجھے تکسبون کماتے اچھا جی وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور تم سے میں تجھ سے أَحَقٌّ هُوَ کیا وہ حق ہے قُلْ إِي آپ فرمائیے ہاں وَرَبِّي میرے رب کی قسم إِنَّهُ لَحَقٌّ وہ ضرور حق ہے وَمَا أَنْتُمْ اور نہ تم بِمُعْجِزِينَ کچھ سکھا سکو گے سبق شروع ہو رہا ہے اس آیت سے کہ آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے تو پچھلے سبق میں یہ چیزیں چل رہی تھی نا ان سے یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں توجہ ہو جو ساری چیزیں ان کے دماغوں سے نکلی رہتی ہیں یا پھر جانتے بوجھتے بھی یہ ان بے جان پتھروں کو بے جان چیزوں کو خدا بنا کے بیٹھتے ہیں تو ذرا سوچی غور کریں کہ ان کے اندر طاقت کتنی ہے اور وہ کس کس چیز کا تمہیں نفع دے سکتے ہیں کس سے بچا سکتے ہیں تو پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا غور کر کے سوچ کر بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے یا تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کا مالک کون ہے اور پھر کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور پھر کون ہے جو کاموں کی تدبیریں فرماتا ہے تو ہر جواب پلٹ کر رب ذوالجلال کی طرف جائے گا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ پھر وہ خود بولیں گے کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو پھر انہیں فرمائیے کہ افلا تتقون یہ سارا کچھ مانتے بھی ہو مگر اس کے باوجود تم ڈرتے کیوں نہیں کہ جس رب کی اتنی طاقتیں اور جس رب کی اتنی نعمتیں تم پر ہیں اور وہ تم سے ساری واپس لے لے گا تو کیا کرو اتنی نافرمانیاں کرتے اس کی کتاب اس کے نبی اس کی شریعت کو جھٹلاتے ہوئے تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہ جس کو تم نے مانا جس کی ساری طاقتیں مانی یہی تو تمہارا سچا رب ہے اور یہ ہے جس کی اتنی شانیں ہیں یہ رب ہے اور یہ رب ہونے کے لائق ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ پھر
حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہ تم کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ یہ مختصر الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا فلسفہ سمجھا دیا۔ دو ہی باتیں اگر غور سے سن لی جائیں، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، تو پوری کائنات کی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ پوری فلم دماغ میں دوڑتی ہے کہ زندہ کو مردے سے نکالا۔ جتنے جانور انڈے دینے والے ہیں اور ان میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے مردہ میں سے تو پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح خود انسان جو پیدا ہوا ہے وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ وہ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، تو وہ ایک مردہ چیز نہیں تھی۔ وہ کون سی زندہ چیز تھی جس سے اس نے اپنے شاہکار کو، اشرف المخلوقات کو بنایا؟ تو کس چیز سے بنایا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ لیکن اس سے جو اس نے پیدا کیا وہ کائنات کی ہر مخلوق سے خوبصورت، ہر مخلوق سے ذہین و فتیل، اور ہر مخلوق کا مرجع ہے۔ تو پھر بھی تمہیں غور نہیں کرنے کی توفیق ہوتی۔ اور زندہ سے مردے کو بنایا، زندہ سے مردے کو کیسے بناتا ہے؟ زندہ سے، کیا بول رہی ہوں میں؟ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے، اور یہ دونوں منظر کائنات میں ہمارے سامنے ہیں۔ پرندہ زندہ ہے، اس سے مردے کو پیدا کرتا ہے، یعنی انڈے کو، پھر اس مردے سے زندہ کو بناتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ پھر ان ساری کائنات کی ہر مخلوق کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اور صرف تدبیریں ہی کر کے نہیں رکھتے جاتا، جس وقت جس تدبیر پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے عین اسی وقت اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، اس تدبیر پر عمل ہوتا ہے، اس تدبیر کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور ہر موقع پر عین اس وقت جب اس کی ضرورت ہے وہ بروئے کار کون لاتا ہے؟ وہ اللہ ہی لاتا ہے۔ ایک اللہ اور کائنات کی آبادیاں، وادیاں، جنگلات، دیہات، قصبے، کالونیاں، ٹاؤنز، شہر، کون کون سی جگہ کو آپ گنیں گے آپ کی گنتی سے باہر ہے۔ پھر جگہ گنتی سے باہر ہیں تو ان جگہوں کے اندر جو لوگ ہیں اور لوگوں کے علاوہ بھی جو مخلوقات ہیں ان کی گنتی کس کے پاس ہے؟ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ علاقے، جگہ، مقامات لاتعداد ہیں، پھر اس کے اندر بسنے والی مخلوقات لاتعداد ہیں۔ اب اس لاتعداد کے ہر فرد کی جہاں جہاں جس پل میں ضرورت ہے اس کو وہ ضرورت عطا کرنا، جس پل میں جس مردے سے زندہ کو پیدا کرنا ہے اسی پل میں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور جس پل میں زندہ سے مردے کو پیدا کرنا ہے اس پل میں وہ بھی کر رہے ہیں۔ آج تک کوئی ایک چیونٹی بھی اگر ایک وقت پہ پیدا ہونی ہے اور اس نے بھی کوئی انڈا دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ کسی کی جان نکالنی ہے اور اس میں بھی ایک معمولی سی معمولی چیونٹی کی مثال لے لیں، جب ہمارے ایمان میں یہ بات ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک چیونٹی کو بھی ہم پانی میں بہا کے مار دیتے ہیں، پیر کے نیچے مسل دیتے ہیں، بے علمی میں یا جان بوجھ کر، جس طریقے سے بھی ہمیں ہزاروں چیونٹیاں مر جائیں، علم نہیں ہے، مگر اس ہزار میں سے ایک ایک کا اللہ کو علم ہے۔ اب اللہ کے وجود کا، اللہ کی شان کا اندازہ کرتے جائیے۔ اللہ اکبر، یعنی جب ہر طرح سے تم لوگ اس رب کی ربوبیت کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی تدبیروں کا
اقرار کرتے ہو تو پھر افلا تتقون، پھر بھی تم ڈرتے نہیں کہ اس رب کے بارے میں کیا کیا کہتے ہو، اور تم کہاں اوندے پھرتے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہو، اور تمہیں اللہ کی ذات نظر نہیں آتی اور اس کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں دیکھو کہ یہ اللہ ہے تمہارا جو زمین و آسمان میں زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، رزق عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور اسے لے لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہی عبادت کا مستحق ہے، یہی رب سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ وہ بت، وہ لکڑیاں، وہ پتھر جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے ہیں کہ وہ ہدایت دینا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو محتاج ہے کہ انہیں کوئی ہدایت دے۔ ہدایت دینے کا مطلب ہے کہ راہ انہیں کوئی دکھائے، اٹھا کے انہیں کوئی دوسری جگہ پہ رکھے، نہلا دھلا کے صاف کر کے انہیں کوئی رکھے۔ وہ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو خدا ہونے کی صلاحیت ان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ یوں ہی ثابت ہو چکی ہے کلمۃ ربی کا، بات تمہارے رب کی، علی الذین فسقوا، فاسقوں پر، انہم لا یؤمنون، کیا بات ثابت ہو چکی ہے؟ کہ وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ ساری حدیں پار کر چکے، نافرمانیوں کی، گستاخیوں کی، لہٰذا اب ان کے ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آپ ان سے ذرا یہ پوچھئے حل من شرکائکم، یہ جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں ان میں سے کیا کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق ثم یعید، پہلے نئے سرے سے ابتدائی طور پر کوئی چیز بنائے اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے، یعنی فنا کر کے پھر زندہ کر کے پھر بنائے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ ہے کوئی ایسی قدرت والا؟ اب وہ تو لاجواب ہو جائیں گے۔ تو قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، آپ خود ہی انہیں بتائیے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ ہی اولاً چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی فنا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ فأنیٰ تؤفکون، جب تمہیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو پھر کہاں اوندھے پھرے جاتے ہو؟ کیوں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو؟ پھر تمہیں اللہ کے دروازے پر ہی آنا چاہیے۔ پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، یہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں جھوٹے، جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا چکے ہو، تو کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو تمہاری رہنمائی حق کی طرف کرے؟ تو ان کے پاس تب بھی جواب نہیں ہوگا، تو آپ خود ہی انہیں بتائیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو بتاؤ کہ کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہی اپنے راستے کو نہیں جانتا حتیٰ کہ کوئی اس کو راستہ دکھانے والا ہو؟ تو پھر یہ حقدار ہوگا کہ اس کو خدا بنایا جائے، اس کو معبود مانا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کس طرح کے حکم لگاتے ہو، کس طرح کی سوچ سوچتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ سارا کچھ سمجھنے، جاننے، تسلیم کرنے کے باوجود پھر بھی تم ایسے کو خدا مانتے ہو اور ان کو پوچھتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی ٹھوس جواب بھی نہیں، کوئی بات بھی نہیں، اس لیے کہ ان میں تو اکثر ہیں ہی ایسے جو اپنے ظن، وہم اور گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ اور گمان کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ لا یغنی من الحق شیئا، کہ حق کے معاملے میں یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ اللہ ان کے کاموں کو اچھی طرح جانتا۔
اور پیچھے یہ کیا کیا کہہ چکے ہیں قرآن کے لیے. نبی علیہ السلام کو مشورے دیے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو یہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے آپ ایک نیا قرآن لیں جس میں ہمارے بتوں کی کوئی برائی نہ ہو، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اسی طرح کی بے سروپا باتیں تھیں. اب اللہ نے فرمایا کہ وما کان ھذا القرآن، یہ اس قرآن کے لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کو گھڑ لیا جائے، یعنی خود سے بنا لیا جائے. ولیکن تصدیق الذی، بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدی، ان کتابوں کی جو اس سے اگلی ہیں، اور تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، اور تفصیل ہے اس کتاب کی یعنی لوح محفوظ کی، لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ کسی بھی بندے، حتیٰ کہ کسی نبی کی طرف سے بھی نہیں ہے، بلکہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ افطرا، یعنی نبی نے اس کو خود گھڑ لیا؟ اگر ایسی بات ہے چلو پھر چیلنج قبول کرو. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو قرآن کی تو 114 صورتیں ہیں نا، تو تم ایک صورت اپنی مرضی کی جتنی چھوٹی چاہو اتنی بنا کے لے آؤ. اور اکیلے بنانے کی بھی شرط نہیں ہے. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کو جہاں جہاں تک اپروچ کر سکتے ہو اس کو اپنا ہم نوا بنا لو، اور سارے مل کر ایک صورت لا کے دکھا دو ایسی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. کتنا بڑا چیلنج ہے، کائنات میں کوئی ایسا چیلنج نہیں کر سکتا. چونکہ یہ قرآن رب کا تھا، کتاب رب کی تھی، کلام رب کا تھا، تو رب تو چیلنج کر سکتا تھا، اس نے کیا. نہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکا، اور اگر اس سے دگنی عمر دنیا کی اور بھی ہو تب بھی کوئی پورا نہیں کر سکے گا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، یعنی یہ صورت کیا لا سکتے تھے، اس کو تو اور چھوٹا کر کے اور مختصر کر کے آگے جا کے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک آیت ہی لے آؤ، وہ آیت بھی نہیں لا سکتے. بس ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی انہوں نے سوچے سمجھے بغیر، قرآن کے علم کو جانے بغیر، سمجھے بغیر، بس اس کو جھٹلایا، قرآن کی تکذیب کی. اور یہ کیا تھا، یہ سراسر ان کی جہالت تھی کہ کسی چیز کو جانے بغیر اس کا انکار کر دیا. یعنی آپ کسی چیز کے مرتبے کو، اس کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ انکار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے آپ جس چیز کا انکار کرنا چاہتے ہیں اس کو ہر پیمانے پہ پرکھیں، اس کا میٹیریل، اس کی تھیوری، اس کی حقیقت، ماہیت، ہر چیز کو دیکھیں، الٹ پلٹ کر اچھی طرح سے دیکھیں، ماہرین کو دکھائیں. پھر عقل مندی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی طرف بھی اس کے اندر کوئی پازیٹیوٹی نہیں، کل کو ثابت بھی نہیں ہو سکتی، تب آپ انکار کریں، تو پھر تو سمجھ بھی آئے کہ واقعی آپ انکار میں بھی مضبوط ہیں. لیکن یہ لوگ یہ قرآن کو بالکل سرے سے جانتے ہی نہیں تھے اور یہ فوراً اس کا انکار کر بیٹھے. جبکہ قرآن کریم ایسے ایسے علوم پر مشتمل ہے، بڑے بڑے عقل و خرد والے بھی اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس کتاب کی عظمت، جلالت
اس کی شان اس قدر ہے، کائنات میں کوئی کلام اس کی برابری پہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سارا کچھ جانے سمجھے بغیر صرف ایک تعصب کی بنا پہ، حسد کی بنا پہ فوراً قرآن کا انکار کر دیا۔ مطلب کہ جس عذاب کی وعیدیں قرآن کریم میں مذکور ہیں وہ عذاب تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کے معجزات اور ان کی کتابوں کو جھٹلایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا، پہلی امتوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا تو وہ کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا ہوئیں۔ اس لیے تمام نبیوں کے نبی کو جھٹلانے والوں، تم بھی اچھی طرح سوچ لو، ڈر جاؤ، ابھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی اسی طرح میرے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ جس طرح پہلی امتیں ہوئی۔ اور ان میں سے یعنی یہ جو کفار قریش تھے، ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور کوئی وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا۔ اور آپ کے رب کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ مطلب جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو بھی، اور جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اللہ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر جانتا نہیں ہوگا تو پھر مجرم کو عذاب کیسے دے گا؟ اور اگر جانے بغیر دے گا تو وہ ظلم ہوگا، تو اللہ تو ظلم کرتا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو اے حبیب آپ ان سے یہ فرما دیجئے لی عملی ولکم عمل، میرے لیے میری کرنی، تمہارے لیے تمہاری کرنی، تمہارے کرنے سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ انتم بریئون مما اعمل، یعنی میرے اعمال سے تمہیں کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ وانا بریء مما تعملون، اور مجھے تمہارے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسروں کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ ضابطہ بتا دیا، بلکہ جو بھی پکڑا جائے گا وہ اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں۔ کان لگا کر یعنی جیسے بندہ بڑا متوجہ ہو کے آگے کان کر کے کسی کی بات سنتا ہے نا، اس طرح۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ سمجھتے ہی نہ ہوں، انہیں کوئی عقل ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کے احکام، دین کے احکام اچھی طرح سنتے ہیں، لیکن شدید قسم کا بغض اور شدید قسم کی عداوت کی وجہ سے وہ کان لگا کے سننا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح کوئی بہرا اپنا منہ آپ کے بالکل قریب کر کے بھی بات سنے تو وہ سن نہیں سکتا نا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی آپ کی بات سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو بہرا کر دیا۔ اس سے کچھ باتیں معلوم ہوئی
ایک یہ کہ جس وقت انسان کے اندر کسی کا بغض بھر جاتا ہے نا، اور دشمنی کسی کی اپنے اندر بھر جاتی ہے، تو اس نحوست کی وجہ سے انسان کا دل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، لیکن دل کے اوپر وہ بغض و عناد کا اتنا موٹا پردہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ دل کا اندھا اور بہرا ہونا کانوں اور آنکھوں کے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے دیتا۔ یہی بات ہوتی ہے کہ بندہ سامنے والا اچھی سے اچھی بھی بات کر رہا ہو، جب آپ کا دل بغض سے بھرا ہوا ہے نا، آپ کو کبھی بھی اس کی بات اچھی نہیں لگے گی۔ جب اچھی نہیں لگے گی، آپ کبھی عمل کا تو سوچیں گے بھی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا عزیز ہو سکتا ہے، وہ کچھ چھوٹا سا کام بھی کرے گا، آپ آگے بڑھ چڑھ کے اس کی تعریفیں کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے، وہ آپ کی کلاس کا ہو، آپ کے گھر کا ہو، آپ کے محلے کا ہو، لیکن آپ کو وہ کسی بھی وجہ سے ایک آنکھ بھاتا نہیں، وہ جتنا بھی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، جتنے اچھے کام کرنے والا کیوں نہ ہو۔ آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ بتائیے گا ذرا، بولیے، کوئی بندہ تو بولے۔ آپ اس کے اچھے کاموں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ریاکاری ہے۔ آپ کہیں گے یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے کرتی ہے، یہ اچھا اچھا بننے کے لیے آگے آگے ہوتی ہے۔ جس کے پاس چار پیسے ہیں تو وہ دکھا دکھا کے ہمیں نیچا دکھاتی ہے۔ بالکل بلا مبالغہ یہ کامنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے، جو آپ کو لوگ اچھے نہیں لگتے، بے شک نیت کے اعتبار سے وہ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، بے شک ان کے اعمال واقعی اخلاص پر مبنی ہوں، لیکن آپ اس کی نیت کے بھی ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ جس چیز پر اللہ کے نبی نے بھی جھانکنے کا اختیار نہیں دیا، اور اپنے لیے بھی فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ میں کسی کی نیت میں جھانکوں۔ ہم جھانکنا کیا، ہم تو پتھلا مار کے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھانے کی بھی کوشش کرے کہ بھی آپ کو کیا پتا، آپ اس کو بھی نگلیکٹ کر دیں گے، تینوں کی پتہ ہے، اسے میں جانتی ہوں، میں اسے اوپر سے اندر تک جانتی ہوں۔ یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ پورا زور لگا کے اگلے بندے کو تو جو اللہ اجر دے گا وہ دے گا، آپ اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، اپنا کوئی عمل اپنے پاس نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھا کے رہی ہوں آپ کو کہ جس وقت انسان کا دل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے نا، بغض کی وجہ سے، کسی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے، پھر آپ اس کے متعلق کوئی بات ماننے کے لیے نہ تیار ہوتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کی مانتے ہیں، نہ اس کے متعلق کسی کی مانتے ہیں، اور اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں بربادی اپنی ہوتی ہے۔ اور اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جب آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کے لیے اپنے دل میں پہلے نرم گوشہ پیدا کریں۔ دل کے اندر نرم گوشے کا ہونا اور زبردستی اپنے لہجے میں نرمی لانا، یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں جو کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ یعنی آپ اگر ایک چیز طاری کرتے ہیں نا آرٹیفیشل اپنے اوپر اور شو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی چھپی نہیں رہتی، وہ فوراً ظاہر ہو جاتی۔
اور کسی کے لیے آپ کے دل کے اندر جو ہمدردی ہے نا، اس ہمدردی کے ساتھ اور اس نرمی کے ساتھ جب آپ کسی کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس لہجے کے اندر بناوٹ نہیں ہوتی، اس لہجے کے اندر حقیقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، بناوٹ نہیں ہوتی۔ اور یہ لہجہ جو ہوتا ہے نا، یہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب آپ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی لہجہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرا بندہ ماننا چاہے بھی نہ تو اللہ آپ کے اس لہجے سے تاثیر کھینچ لیتا ہے، اور آپ سارا زور لگا کر بھی اپنی بات کسی سے نہیں منوا سکتے۔ تو پہلے یہ دھوکہ اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، تب آپ کسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا، کیا بولا میں نے؟ ایک تو وہ بندہ جس کے پاس علم ہے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں تو ڈیفینیٹلی وہ عمل بھی نہیں کرے گا۔ علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نے کتابیں نہیں پڑھی، نہیں، سورس کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے آپ تک علم پہنچا ہو، ہاں وہ کسی سے سن کر، کسی کو دیکھ کر، کسی سے پڑھ کر، کسی بھی انداز سے آپ کے پاس علم پہنچا تو وہ علم ہی کہلائے گا۔ تو جس کے پاس کسی بھی طرح سے علم نہیں ہے تو وہ تو جاہل ہی ہے نا، یعنی وہ عمل کیسے کرے گا جب علم ہے ہی نہیں۔ لیکن جو بندہ علم رکھتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ اور جو بالکل جاہل ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس علم کا نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے، نہ دین کو کوئی فائدہ ہے، اور نہ آپ کو خود کو فائدہ پہنچا، تو جاہل اور آپ برابر ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف دیکھتا ہے، کیا تم اندھوں کو ہدایت دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں؟ اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ جو لوگ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ظاہری آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کو جانتے ہیں، آپ کی نبوت کی نشانیوں کو، معجزات کو دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ تصدیق نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ دل کے اندھے۔ تو دل کے اندھوں کو آپ کبھی راستہ نہیں دکھا سکتے۔ جو آنکھوں کا اندھا ہے نا، آپ اس کو راستہ سکھا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ وہ ایک دو تین بار ایک راستے پہ چلے گا، اسے راستہ ادبر ہو جائے گا تو وہ راستے پہ چل پڑے گا، لیکن جو دل کا اندھا ہے، آپ قیامت تک اس کو راستہ دکھاتے رہیں، اس کو کبھی راستے کا پتہ نہیں چلتا، کہ اللہ نے ان کے دل اللہ نے ان کے دل کی جو نظر ہے وہ لے لیا اور ان کو اندھا کر دیا۔ اور ایسا جو اللہ نے کیا تو کیا اللہ نے معاذ اللہ بندوں پر ظلم کیا؟ لا یظلم الناس شیئا، اللہ بندوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اور ہاں بندے خود اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں۔ مطلب اپنی جانوں پہ بندے ظلم کیسے کرتے ہیں؟ کہ اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے کام اتنے برے ہوتے ہیں کہ ان برے کاموں کی نحوست اور ان کا بڑھتا ہوا عناد ان کو کسی طرف کا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں آگے قیامت کے بارے میں، اب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا، یعنی قیامت میں
اپنے محبوب کو اللہ فرما رہا ہے کہ ذرا یاد کیجیے جب وہ وقت آئے گا کیا ہوگا، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، جب اللہ کریم قبروں سے ان کو اٹھائے گا حساب کے لیے تو اس دن کی وحشت اور اس دن کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا، وہ جب اٹھیں گے قبروں سے تو یہ کہیں گے کہ ہم تو شاید کوئی گھڑی دو گھڑی دنیا میں رہ کے واپس آ گئے، ساری زندگی ایسے لوگوں کو قبر سے اٹھنے کے بعد ایسے لگے تو بہت تھوڑا سا سمجھیں کیوں بھلا، اس لیے کہ جو کافر اور نافرمان ہے اس نے ساری زندگی تو دنیا کو طلب کرتے گزاری ہے، نہ اسے اللہ سے کوئی تعلق بنا، نہ اس نے کوئی رابطہ جوڑا، تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا عرصہ وہاں رہ کر آیا، اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس کا انجام اچھا اسے آگے نظر آتا، اسے پتہ چلتا کہ میں نے دنیا میں یہ کام کیا۔ یتعارفون بینہم، اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہاں یہ سارے ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، پہچان اللہ ختم نہیں کرے گا، وہ دوبارہ لوٹا دے گا، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو قیامت میں پہچانے گا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں ہوتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، کہاں ملتا تھا، کدھر بیٹھتا تھا، میں کہاں جاتا تھا، میں اس کے پاس بیٹھتا تھا، میں اس سے ملتا تھا نہیں ملتا تھا، سب پتہ ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اب یہ خسارے کو پہنچے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں، بعض الذی نعدہم، کچھ وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے، عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو آخرت میں عذاب دینے کا وعدہ کیا نا، تو اگر ہم دنیا میں آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں یا پھر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ان قریب آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے خود ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں تو انہیں ہر حال میں ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے، اور اللہ خود ان کے اعمال پر گواہ ہے، اور وہی قیامت کے دن ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اور ہر جماعت یعنی ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس آتا تو قضی بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا فیصلہ کیا جاتا؟ کیونکہ ہر قوم اپنے نبی کو جھٹلاتی تھی، انکار کرتی تھی، گستاخیاں کرتی تھی، لہٰذا اللہ کا عذاب آتا اور اس قوم کو، اس امت کو نشان عبرت بنا دیتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو، یعنی جس طرح نبی علیہ السلام نے کافروں کو، مشرکوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا اور ایک عرصہ گزر گیا، عذاب نہیں آیا، کہنے لگے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو پھر وہ تمہارا عذاب کدھر ہے جس سے تم نے ہمیں ڈرایا تھا۔ آپ انہیں فرمائیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی عذاب کو روکنے کا یا بھیجنے کا یا نازل کرنے کا اختیار اور اس کا وقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ نے اس کو معین کر رکھا ہے، تو اللہ ہی اس وعدے یا وعید کو پورا کرتا ہے
اور یہ سب اس کی مشیت پر موقوف ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو بہر صورت وہ پورا ہو کر رہے گا. اگر ابھی تک عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اللہ نے اگر اس کا وعدہ کیا تو وہ پورا ہو کر رہے گا. آپ فرمائیے اور آئی تم، بھلا تم بتاؤ، یہ بھلا تم دیکھو، ان اتاکم عذابہ، کہ اگر آئے اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو، تو ماذا یستعجل منہ، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے جس کی مجرموں کو جلدی ہے. تو کیا جب عذاب آ جائے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ یعنی عذاب تو جلدی تم مانگ رہے ہو، تو کیا تم اس لیے انتظار کر رہے ہو کہ جب عذاب آئے گا تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ آنا کہ ظالموں سے کہا جائے گا کہ کیا اب، یعنی اب عذاب دیکھ کر تم ایمان لا رہے ہو، حالانکہ تم تو اس سے پہلے بڑی جلدی میں چاہ رہے تھے. گویا کہ عذاب تمہارے لیے کوئی کھلونا تھا جس سے تم کھیلنا چاہتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر جب عذاب دیا جائے گا پھر انہیں کہا جائے گا ظالموں سے، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی جزا ہے. اور یستنبئونک احق ہی، اور تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے. آپ فرمائیے ہاں. وربی، یہ واو قسمی ہے کہ قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، وہ ضرور حق ہے. اور جب وہ آ جائے گا، یعنی عذاب نازل ہوگا یا تمہیں پہنچے گا، وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ اسے تھکا سکو گے، نہ اس سے تم کہیں نکل کر بھاگ سکو گے. وہ آئے گا عذاب تو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا، تمہیں سانس لینے کی بھی مہلت نہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ رب العزت ایسی بے خوفی سے بچائے اور اپنا خوف نصیب کرے. ان آیات کو، ان چیزوں کو پڑھ کر اللہ رب العزت ہمیں اپنا حقیقی خوف نصیب کرے، آمین. اور برے اعمال سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب عزت العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.